السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 24واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس پارے کی آیات 32 سے 35 کا مضمون ہے 2 کرداروں کا انجام۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ یہ آیات انسانوں کے 2 کردار اور پھر ہر کردار کا انجام بیان کر رہی ہیں۔ پہلا کردار اس بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دعوت توحید کو جھٹلا دیتا ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جو ہمیشہ حق بیان کرتا ہے، جب بھی اس کے سامنے حق آئے اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے سعادت مند ہی متقی ہیں۔ اللہ ان کے چھوٹے ہی نہیں بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور حق کا ساتھ دینے کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ انہیں ہر وہ نعمت فراہم کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ پھر آیات 36 سے 37 کا مضمون ہے، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اپنے خود ساختہ معبودوں کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں تمام مخلوقات کا نفع اور نقصان ہے۔ جسے اللہ توحید کی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس بد نصیب کی گمراہی پر اللہ کا حتمی فیصلہ ہو جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بے شک اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ اس کے بعد آیات 38 سے 40 کا مضمون ہے، خود ساختہ معبود بے اختیار اور لاچار ہیں۔ مشرکین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے۔ ان آیات میں انہیں آگاہ کیا گیا کہ اگر انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت نازل ہو تو کوئی خود ساختہ معبود اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس طرح اگر اللہ کسی بندے کو اپنی رحمت سے نواز دے تو اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دانش مندی یہی ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو حق کی دعوت دیتے رہیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو انہیں چیلنج کریں کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، بہت جلد دیکھ لو گے کس پر رسوا کن اور ہمیشہ طاری رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پھر آیت 41 کا جو مضمون ہے داعی کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا گیا۔ اللہ نے ان پر قرآن حکیم کی صورت میں حق نازل کر دیا۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ حق لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب لوگوں کا اختیار ہے کہ حق قبول کر کے ابدی نعمتوں کو حاصل کرے یا حق کا انکار کر کے ابدی عذاب سے دوچار ہو جائے۔ لوگوں سے حق کو منوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں۔ اس آیت میں داعی کے لیے ایک اہم ہدایت ہے۔ اپنی ذمہ داری کی حد اگر سامنے نہ رہے تو داعی بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی دعوت منوانے کے لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق حق میں ترمیم کر دیتا ہے یا حق کے بعض اجزاء کو چھپاتا ہے۔ اس کے بعد آیت 42 کا مضمون ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہر انسان کو نیند کی صورت میں ایک موت سے دوچار کرتا ہے۔ جس کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں اسے حقیقی موت دے دیتا ہے، جس کی مہلت عمر باقی ہو اسے عارضی موت یعنی نیند سے بیدار کر دیتا ہے۔ بلا شبہ انسان مکمل طور پر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔
اس کے بعد آیات 43 سے 44 کا مضمون شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ ہر دور میں مشرکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود روز قیامت اللہ کے ہاں ان کے حق میں شفاعت کریں گے اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ شفاعت کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا دیگر معبود بے اختیار ہیں۔ تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ اللہ جس نیک بندے کو چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا۔ شفاعت کسی کے حق میں کی جائے یہ فیصلہ بھی اللہ ہی فرمائے گا۔ اس کے بعد آیات 45 سے 46 کا مضمون اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شرک کا سہارا۔ جو لوگ نہیں چاہتے کہ آخرت میں ان سے ان کے اعمال کی باز پرس ہو، ایسے ہی لوگ من گھڑت معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کی شفاعت کے ذریعے حساب کتاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ توحید خالص کی دعوت سے اختلاف کرتے ہیں اور جھوٹے معبودوں کی تعریف اور تحسین سے خوش ہوتے ہیں۔ روز قیامت اللہ فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہی سے دوچار ہے۔ اس کے بعد آیات 47 سے 48 کا مضمون روز قیامت کوئی فدیہ سزا سے نہ بچا سکے گا۔ روز قیامت مشرکین چاہیں گے کہ ہر ممکن شے بطور فدیہ دے کر خود کو عذاب سے بچا لیں، لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کے تمام گناہ سامنے آ جائیں گے، عذاب بھی ایسا بدتر ہوگا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آیات 49 سے 52 کا مضمون اللہ کا احسان اور انسان کی ناشکری۔ انسان جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر اللہ کی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت اور تدبیر کا نتیجہ قرار دے کر اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ ماضی میں بھی انسانوں کی یہ روش رہی، انہیں اس کی سزا ملی۔ جو لوگ آج بھی ناشکری کر رہے ہیں اگر باز نہ آئے تو عذاب کا سامنا کریں گے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو بندوں کا رزق وسیع کرتا ہے، جب چاہے اس میں کمی کر دیتا۔ لہٰذا درست روش یہ ہے کہ نہ صرف تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے بلکہ نعمت اور راحت عطا ہونے پر بھی اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ آیت 53 کا جو مضمون ہے قرآن حکیم کی سب سے امید افزا آیت۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے انتہائی امید افزا بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اعلان کیا گیا کہ کثرت سے گناہ کرنے والوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ اگر سچی ہو تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہے ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفال کے۔ اس کے بعد آیات 54 سے 55 کا جو مضمون عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لو۔ یہ آیات گناہ گاروں کو تلقین کر رہی ہیں کہ وہ اچانک عذاب آنے سے پہلے سچی توبہ کر لے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ گناہوں پر واقعی ندامت ہو، اللہ سے گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کیا جائے، گناہوں کو بالفعل چھوڑ کر توبہ کی سچائی ثابت کی جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو لوٹا دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے بھی معافی حاصل کی جائے۔ آئندہ زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کی جائے، اللہ کے احکامات پر انتہائی خوبصورتی اور ذوق و شوق سے عمل کی کوشش کی جائے۔ پھر آیات 56 سے 59 کا مضمون ہے توبہ نہ کرنے والوں کی حسرت۔ جب ان بد نصیبوں پر جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے اچانک عذاب آتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر حسرت کرتے ہوئے افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے عذابوں کی وعیدوں کو سنجیدگی سے نہیں سنا اور انہیں سنی انسنی کر دیا۔ کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم متقی بن جاتے۔ اگر اللہ اب ہمیں مہلت دے تو ہم اس قدر نیک ہو جائیں گے کہ محسنین کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد کوئی حسرت، کوئی فریاد انسان کے کسی کام نہ آئے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس میرے احکامات آئے تھے لیکن تم نے انہیں جھٹلا دیا یا عملی طور پر پسے پشت ڈال دیا۔ گویا عملی اعتبار سے تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو کافروں نے کر رکھی تھی، لہٰذا آج کسی رعایت کی توقع نہ رکھو۔ پھر آیات 60 سے 61 کا مضمون ہے روز قیامت، اچھا اور برا انجام۔
روز قیامت ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، یعنی کسی کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں یا اللہ کی صرف شان رحیمی کا ذکر کر کے اسی پر بھروسہ کر کے گناہوں پر کاربند رہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی یوں ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی دراصل سرکشی اور تکبر ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والوں کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں ہوں گے، انہیں کوئی غم لاحق نہ ہوگا۔ پھر آیات 62 سے 63 کا مضمون ہے اللہ پر بھروسہ ہر مشکل سے نکال دیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر گناہوں پر توبہ کر لی تو مالی دشواریوں کا سامنا ہوگا، بعض لوگ ناراض ہوں گے جس سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ان آیات میں اللہ نے انسان کو تسلی دی کہ میں تمہارا خالق ہوں، تمہاری ضرورتوں کا نگران اور پورا کرنے والا ہوں۔ آسمان اور زمین کے تمام خزانے میرے اختیار میں، مجھ پر بھروسہ کر کے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو میں مایوس نہیں کرتا، ان کے لیے میں ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہوں۔ جو بد نصیب اللہ کی ان بشارتوں پر ایمان نہیں رکھتے وہی در حقیقت خسارے میں جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آیات 64 سے 66 کا مضمون باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی۔ سرداران قریش مکی دور کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ اس سمجھوتے کے تحت ایک معین عرصے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ مل کر ان کے معبودوں کی عبادت کریں، پھر اتنے ہی عرصے مشرکین صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ ان آیات میں بڑی سختی کے ساتھ سمجھوتے کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا گیا۔ مشرکین کو آگاہ کیا گیا اگر کسی نبی نے بھی بالفرض شرک کیا تو اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، گویا نبی کی طرف سے شرک کرنے کا امکان ہی نہیں۔ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کریں اور اس کے شکر گزار بن کر رہیں۔ پھر آیا 67 سے 70 کا جو مضمون ہے کہ قیامت کے مناظر۔ ان آیات میں قیامت کے کئی مناظر کا بیان ہے۔ روز قیامت پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ہر شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مخلوقات موت سے دوچار ہو جائیں گی سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھے گا۔ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام کے تمام انسان زندہ ہو کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین پر نزول فرمائیں گے تاکہ انسانوں کا حساب لیں۔ نزول باری تعالیٰ سے زمین پر ایسا نور ربانی پھیلے گا کہ وہ جگمگا اٹھے گی۔ تمام انسانوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ انبیاء اور دیگر گواہ انسانوں کے اعمال پر گواہی کے لیے لائے جائیں گے۔ ہر انسان کے انجام کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا اور کسی کے ساتھ کوئی یا کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ پھر آیات 71 سے 72 کا مضمون کافروں کی جہنم کی طرف روانگی۔ کافروں کو گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب ایک گروہ جہنم کے پاس پہنچے گا تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جہنم پر مامور فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں احکامات الہی نہیں سنائے تھے؟ کیا تمہیں روز قیامت کے برے انجام سے خبردار نہیں کیا گیا تھا؟ جہنم کی طرف آنے والے اقرار کریں گے کہ ہم تک حق پہنچ چکا تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کر حق سے گریز کیا۔ اب ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ سرکشوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیات 73 سے 74 کا مضمون متقیوں کی جنت کی طرف آمد۔ متقی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے گروہوں کی صورت میں جنت کی طرف لائے جائیں گے۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے۔ جنت پر مامور فرشتے انہیں مبارکباد دیں گے، ان کی تحسین کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کی بشارت دیں گے۔ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور جنت کی وسیع اور عریض سرزمین کا وارث بنایا۔ بلا شبہ عمل کرنے والوں کا نہایت خوب بدلہ ہے۔ اس کے بعد پھر آیت 75 میں فرشتوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی باشعور مخلوق ہیں، وہ مختلف معاملات کے حوالے سے اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں۔ جب اللہ کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو وہ باہم اس حکم کی حکمت کے حوالے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اللہ تمام انسانوں کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا اور وہ جنت یا جہنم میں چلے جائیں گے، اب اللہ ان کے درمیان اختلاف رائے کا بھی فیصلہ سنا دے گا۔ تمام فرشتے مل کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ المومن سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید عملی کے اس پہلو کو اجاگر کری کہ ہمیں اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کی آیات 1 سے 3 کا جو مضمون ہے دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ان آیات میں اللہ کی ایسی شان بیان ہوئی ہے جو اس بات کی مظہر ہے کہ دعا صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم اس شان والے اللہ نے نازل فرمایا جو زبردست ہے، یعنی ہر دعا پوری کر سکتا ہے، سب جاننے والا ہے، اسے علم ہے کہ کس بندے کی کیا حاجت ہے اور اس کی حاجت روی کن اسباب سے کی جا سکتی ہے، شدید سزا دینے والا ہے، یعنی مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہوئے ظالموں کو عبرتناک عذاب دے سکتا ہے، بڑی وسعت والا ہے، یعنی جو چاہے اور جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ بلا شبہ یہ تمام صفات والی ہستی ہی معبود حقیقی ہے اور بالآخر اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر آیات 4 سے 6 کا جو مضمون ہے کافروں کا برا انجام۔ اللہ کی آیات ان میں بیان ہونے والی تعلیمات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں کفر پر ہٹ دھرمی اختیار کر رکھی ہے، یعنی روش قوم نوح اور کئی سابقہ قوموں کی تھی۔ انہوں نے رسولوں پر دست درازی کی، جسارت کی، پھر اللہ نے انہیں ہلاکت سے دوچار کیا۔ اسی طرح جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے انکار پر ڈٹے رہیں گے ان کا بھی برا انجام ہوگا۔ آیات 7 سے 9 کا جو مضمون ہے فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشکن دعا، یہ آیات بشارت دے رہی ہیں کہ اللہ کے مقربین یعنی اس کا عرش اٹھانے والے اور عرش کے گرد طواف کرنے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں جو گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ نہ صرف ان مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان، باپ دادا، اولاد اور بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے، انہیں ہر طرح کی سختی اور عذاب سے بچا لیا جائے۔ بلا شبہ جو خوش نصیب اس روز کے شر سے محفوظ رہا اس پر تو اللہ نے خوب رحمت نازل کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ کے بعد آیات 10 سے 12 کا جو مضمون ہے اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری۔ اہل جہنم عذاب کی شدت سے برے حال میں ہوں گے اور بیزار ہو کر خود کو کوس رہے ہوں گے کہ انہوں نے دنیا کی وقتی لذتوں کے بدلے خود کو کتنے بڑے عذاب کا مستحق بنا دیا۔ اللہ فرمائے گا تمہیں آج جو بیزاری ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ ناراضگی ہوتی تھی جب تم دنیا میں ایمان کی دعوت کو جھٹلاتے تھے۔ جہنمی عرض کریں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہماری روحوں کو بنایا، عہد الست لینے کے بعد انہیں ایک موت سے گزارا، پھر انہیں زندہ کر کے جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا، پھر ایک موت سے دوچار کیا، پھر دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، دنیا میں تم نے توحید کی خالص دعوت کو ٹھکرا دیا اور ایسے نظریات کو قبول کیا جس میں اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو بھی شریک کے قرار دیا گیا تھا۔ اب اپنے شرک کے جرم کا مزہ چکھو، آج کوئی تمہارا من گھڑت معبود تمہاری مدد کو نہیں آ رہا اور فیصلے کا کل اختیار اس اللہ کے پاس ہے جو بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر آیات 13 سے 15 کا مضمون، اللہ ہی سے دعا کرو۔ ان آیات میں تلقین کی گئی کہ تم صرف اللہ ہی کو پکارو، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا محسوس ہو۔ البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے تو تم بھی اللہ کی سنو، یعنی اس کی مکمل اطاعت کرو۔ وہ اللہ تمہیں مسلسل اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے جس سے تمہارے لیے رزق پیدا ہوتا ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے چنے ہوئے محبوب بندوں پر آسمان سے وحی کی صورت میں روحانی رزق بھی اتارا۔ یہ وحی تمہیں خبردار کر رہی ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آیات 16 سے 17 کا جو مضمون ہے روز قیامت، اللہ کے سامنے حاضری۔ روز قیامت ہر انسان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ ایک انسان کا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس روز پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب دیا جائے گا، اللہ کی، جو اکیلا ہے، پوری طرح سے غالب ہے۔ پھر ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بے شک اللہ بہت جلد ہر انسان کا حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آیات 18 سے 20 کا مضمون ہے آخرت کا ہلا دینے والا منظر۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ لوگوں کو اس دن سے خبردار کریں جو جلدی آنے والا ہے۔ اس روز گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دلوں کی دھڑکن انتہائی تیز ہوگی، دل اچھل اچھل کر حلق تک پہنچ رہے ہوں گے اور لوگ بری طرح سے خوف کے مارے لرز رہے ہوں گے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی سفارشی۔ اللہ ان کا فیصلہ حق کے ساتھ کرے گا کیونکہ وہ انسان کے ہر عمل سے واقف ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا نیت اور ارادے ہیں اور نگاہیں کیا کیا خیانت کرتی ہیں۔ لوگوں کے خود ساختہ معبود نہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ ہی کچھ سن سکتے ہیں، لہٰذا وہ کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی ہے جو سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ پھر آیات 21 سے 22 کا مضمون تاریخ سے عبرت۔ ماضی میں کئی ایسے قومیں گزری ہیں جو قوت و وسائل میں انتہائی طاقتور اور شان و شوکت میں کہیں زیادہ نمایاں تھی۔ بدقسمتی سے وہ اللہ کی نافرمان اور باغی تھی۔ اللہ کے رسولوں نے واضح دلائل اور پوری دل سوزی کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سرکشی اور تکبر کی راہ اختیار کی۔ پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکا۔ پھر آیات 23 سے 25 کا مضمون ہے آل فرعون کی سرکشی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو واضح معجزات کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ ان ظالموں نے حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ سرکشی کی انتہا یہ کی کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا ظالمانہ فیصلہ کیا۔ اللہ نے ان ظالموں کی تمام سازشوں کو ناکام اور ذلت سے دوچار کیا۔ آیات 26 سے 27 کا جو مضمون ہے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا منصوبہ۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے سامنے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر حضرت موسیٰ کو مہلت دی گئی تو وہ اپنی دعوت اور معجزات کے ذریعے لوگوں کو ہم نوا بنا لیں گے۔ جو ہی ان کے پاس ایک مؤثر افرادی قوت جمع ہو گئی وہ ہمارے خلاف فیلانے بغاوت کر دیں گے اور زوردار تحریک چلا کر ہمارے نظام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ تم سب میرے اس فیصلے کو قبول کر لو کہ ہم حضرت موسیٰ کے خلاف آخری اقدام کے طور پر انہیں شہید کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کی سازش سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی۔ انہوں نے فرعون جیسے متکبر اور سرکش انسان کے خلاف جو روز قیامت کے حساب پر یقین نہیں رکھتا تھا اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر آیات 28 سے 29 کا مضمون بندہ مومن کا ایمان افروز کلمہ حق۔ ایک ایسے مرحلے پر جبکہ فرعون نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا، ایک مرد مومن نے فرعون کے خلاف ایمان افروز کلمہ حق کہہ کر جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ مرد مومن پہلے ہی ایمان لا چکا تھا لیکن فرعون کے ڈر سے اس کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بھرے دربار میں فرعون کے ناپاک منصوبے کو چیلنج کرتے ہوئے کہا، کیا تم ایسے انسان کو
مارنا چاہتے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ تمہارے پاس واضح معجزات لے کر آیا ہے، اگر اس کا دعویٰ رسالت جھوٹا ہے تو اسے خود ہی اس کی سزا ملے گی، اس کے برعکس اگر وہ سچا رسول ہے تو پھر اس کی بات کو جھٹلانے کا وبال ہمارے اوپر آ کر رہے گا۔ آج ہمارے پاس حکومت اور اختیار ہے، لیکن کیا ہم اس کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فرعون نے جواب میں کہا، میں تم سب کا خیر خواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کی دعوت ہمارے پورے مفادات اور نظام کو تباہ کر لے گی۔ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم جلد از جلد حضرت موسیٰ کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر گزریں۔ پھر آیات 30 سے 35 کا مضمون بندہ مومن کی لرزا دینے والی تنبیہ۔ بندہ مومن نے فرعون کے جواب کو رد کرتے ہوئے قوم کو خبردار کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے موسیٰ کی دعوت کو جھٹلایا تو تمہارا وہی عبرتناک انجام ہوگا جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور بعد کی سرکش اقوام کا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک روز اچانک عذاب آئے گا، تم فریادیں کرتے ہوئے بھاگو گے لیکن کوئی تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے قبل حضرت یوسف نے بھی تمہاری اصلاح کی کوشش کی، لیکن تم ان کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد تم نے سمجھا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اللہ شک میں پڑنے والے سرکشوں کو یوں ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو لوگ تکبر اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ ہدایت کے حصول سے بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ آیات 36 سے 37 کا مضمون حق سے توجہ ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش۔ فرعون نے بندہ مومن کے ایمان افروز بیان اور حضرت موسیٰ کی دعوت حق سے توجہ کو ہٹانے کے لیے ایک سازش کی۔ اس نے اپنے وزیر خاص حامان کو حکم دیا کہ فوری طور پر بہت سی اینٹیں تیار کرو، ان سے میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، میں اس میں چڑھ کر آسمان تک پہنچوں گا۔ زمین پر تو مجھے حضرت موسیٰ کا معبود نظر نہیں آیا، اب میں آسمان میں جا کر اسے تلاش کروں گا، میں تو حضرت موسیٰ کو جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے تعمیراتی کام کو شروع ہوا اور لوگوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہوگی۔ فرعون اپنی سازش کی کامیابی پر خوش ہوا، لیکن آخرکار اس کی سازش مٹی کی طرح ثابت ہوئی اور وہ تباہی اور بربادی کے برے انجام سے دوچار ہو کر رہا۔ پھر آیا 38 سے 40 کا مضمون کہ بندہ مومن کا رقت آمیز واز۔ بندہ مومن نے قوم کو آگاہ کیا کہ تمہارا خیر خواہ فرعون نہیں میں ہوں، میں تمہیں بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ دنیا کی زندگی عارضی اور یہاں کی لذتیں وقتی ہیں، آخرت کی نعمتیں بہتر اور دائمی ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اسے آخرت میں اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اعمال میں خلوص بھی ہو، اسے جنت میں بغیر کسی حساب کے نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ آیات 41 سے 45 کا جو مضمون ہے کہ بندہ مومن کے خلاف جارحانہ رویہ۔ بندہ مومن کی دعوت حق کے جواب میں فرعون نے اس پر پھر سے کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس رویے پر بندہ مومن نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کامیابی کی راہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو۔ تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے کی ایسی دعوت دے رہے ہو جس کا کوئی جواز نہیں، جبکہ میں تمہیں زبردست اللہ کی پکڑ سے بچنے، اس کی رحمت اور بخشش کے سائے میں آنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ بلا شبہ شرک اور کفر کے تصورات کی کوئی بنیاد نہیں، ہم سب نے آخرکار اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں اللہ انہیں جہنم کی آگ میں داخل کرنے کا حکم دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم میری یہ نصیحتیں یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی تمہارے شر سے میری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے بندہ مومن کو آل فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور ایک برے عذاب کے ذریعے آل فرعون کو ہلاکت سے دوچار کر دیا۔ پھر آیت 46 کا جو مضمون ہے عذاب قبر کی طرف اشارہ۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ آل فرعون کو ہلاکت کے بعد اب صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، روز قیامت انہیں سخت ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ اس آیت سے اشارہ ملتا ہے کہ برے لوگوں کو عالم برزخ میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر آیات 47 سے 50 کا مضمون اہل جہنم کی فریاد۔ جہنم میں داخل ہونے والے تمام لوگ اپنے سرداروں اور پیشواؤں سے
کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہیں بڑا سمجھتے تھے اور تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا تم ہمارے عذاب میں کچھ کمی کرا سکتے ہو؟ سردار کہیں گے اللہ ہمارے لیے عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں اس مصیبت کو جھیلنا ہے۔ پھر تمام جہنمی جہنم پر مامور فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے سفارش کرے کہ جہنمیوں کے عذاب میں ایک روز کی کمی کر دی جائے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول واضح تعلیمات کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ رسول آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا۔ فرشتے کہیں گے تو پھر عذاب کا مزہ چکھتے رہو، گویا کہ جہنمیوں کی کسی فریاد کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیات 51 سے 55 کا مضمون ہے اللہ اہل حق کی ضرور مدد فرمائے گا۔ ان آیات میں بشارت دی گئی کہ اللہ اپنے رسولوں اور دیگر سچے مومن بندوں کی دنیا اور آخرت میں ضرور مدد فرمائے گا۔ ماضی میں جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی مدد کی، اس طرح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص امتیوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ اللہ کی مدد کا وعدہ بالکل برحق ہے، آپ کی جدوجہد کامیابی کی منزل تک پہنچ کر رہے گی۔ البتہ اس جدوجہد کے دوران اگر اللہ کے معیار مطلوب کے مطابق کوئی عمل نہ ہو سکا تو اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے اور صبح شام اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے رہیے۔ پھر آیات 56 سے 57 کا مضمون حق کے دشمنوں کے لیے وعید۔ یہ آیات آگاہ کر رہی کہ حق کے دشمن اللہ کے احکامات پر جو اعتراضات کر رہے ہیں وہ بالکل ہی بے بنیاد ہیں۔ حقیقت میں ان کا تکبر ہے جو انہیں حق کے سامنے سر جھکانے سے روک رہا ہے۔ وہ خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو نصیحت کی گئی کہ دشمنان حق کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کرے۔ جو اللہ اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے اس کے لیے ایک معمولی جسامت کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے۔ پھر آیات 58 سے 59 کا مضمون اللہ کے باغی اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ جس طرح اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں، اس طرح اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار برابر نہیں۔ دنیا میں یہ فرق ظاہر ہو یا نہ ہو، آخرت میں یہ فرق ضرور ظاہر ہوگا۔ اس روز حق کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے، حق کا ساتھ دینے والے سرخرو ہوں گے۔ اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت ضرور آ کر رہے گی، خواہ لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لانے سے انکار ہی کرتی رہے۔ پھر آیت 60 کا جو مضمون اللہ کا حکم ہے کہ مجھے پکارو، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ مجھ ہی سے دعا کرو، ساتھ ہی بشارت دی کہ میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ جو سرکش تکبر کی وجہ سے اللہ کو نہیں پکارتے ان کے غرور کو اللہ خاک میں ملا دے گا اور انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل اختیار رکھنے والی ہستی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ پھر آیات 61 سے 65 کا مضمون دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ یہ آیات محسن حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں پر حسب ذیل احسانات کا ذکر کر رہی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے آرام و سکون کے لیے رات بنائی، اللہ نے دن کو روشن بنایا تاکہ انسان ضروری سرگرمیاں انجام دے سکے، اللہ نے زمین کو جائے سکون بنایا تاکہ انسان اس پر آسانی سے رہائشی، تجارتی، زراعتی اور دیگر سہولیات حاصل کر سکے، اللہ نے آسمان کو انسان کے لیے مضبوط چھت کی صورت عطا کی، اللہ نے انسان کو بہتر ساخت پر پیدا فرمایا، اللہ نے انسانوں کو انتہائی پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ بلا شبہ اللہ ہی ہمارا خالق، رازق اور ہر ضرورت پوری کرنے والا رب کریم ہے، وہی محسن حقیقی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی مکمل اطاعت کرتے ہوئے صرف اور صرف اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ پھر آیت 66 کا جو مضمون ہے باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ مشرکین مکہ نبی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہو جائے، ایک معین عرصے تک مشرکین کے ساتھ مل کر معبود باطل کی عبادت کرے، پھر مشرکین اتنا ہی عرصہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس آیت میں ٹوک فیصلہ سنا دیا گیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے، اللہ کے نبی صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی اور فرما برداری کریں گے۔
پھر آیات 67 سے 68 کا مضمون غور کرو، اللہ انسان کو کیسے تخلیق کرتا ہے۔ اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم کو مٹی سے بنایا، ان کے بعد ہر انسان کو نطفے سے بنایا۔ نطفے کو اللہ القا یعنی ایک جمع خون کی صورت دیتا ہے جو رحم مادر سے چپک کر خون چوس چوس کر ترقی کرتا، پھر آخر کر اللہ اسے بچے کی صورت میں دنیا میں لے آتا ہے۔ یہ بچہ رفتہ رفتہ جوانی اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ کچھ انسان درمیانی عمر ہی میں وفات پا جاتے ہیں، گویا اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے۔ کیا کوئی اور ہستی ہے جو ایسی کاریگری اور ایسی شان کی حامل ہو؟ پھر آیات 69 سے 77 کا مضمون جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلانے والے، اللہ کے احکامات اور نشانیوں کے حوالے سے بحث کرنے والے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہیں نام نہاد مذہبی پیشوا اپنے مفادات کی خاطر حق سے پھیر رہے ہیں۔ ان قریب ان سب کی گردنوں میں توق ہوں گے اور انہیں کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے خود ساختہ معبود، وہ اپنے شرک کے جرم سے صاف انکار کر دیں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا یہ ہے تمہارے شرک اور تکبر کا انجام، اب ہمیشہ کے لیے جہنم کے ہولناک عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ پھر آیت 78 میں ہے معجزہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جواب دیا گیا کہ ماضی میں اللہ نے کئی رسول بھیجے، کچھ کا ذکر قرآن حکیم میں کر دیا گیا اور کچھ کا نہیں۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے۔ البتہ جب اللہ نے انہیں کوئی معجزہ عطا کیا، اسے دیکھ کر بھی جو قوم ایمان نہیں لائی تو پھر اللہ کا آخری فیصلہ آ گیا اور وہ قوم شدید عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ آیات 79 سے 81 کا جو مضمون ہے چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کی سہولت کے لیے چوپائے تخلیق کیے جن کے بہت فوائد ہیں۔ بعض ایسے طاقتور ہیں کہ انسان ان پر سوار ہو کر دور دراز کی منزلیں طے کرتا ہے، بعض حلال ہے جن سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے، بعض بار برداری کے کام آتے ہیں اور بوجھل اشیاء دور دراز کے علاقوں اور بلند مقامات تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں دیگر فوائد بھی، مثلا ان سے دودھ جیسی نعمت حاصل ہوتی، ان کی کھالوں سے کام لیا جاتا ہے، گرم لباس اور کئی مصنوعات بنتی، ان کی چربی بھی کام آتی ہے۔ جس طرح چوپائے خشکی کے لیے سواری، اس طرح کشتیاں بحری سفر کے لیے نہ صرف سواری بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی کیسی کیسی نشانیاں اور نعمتیں ہمارے سامنے، پھر بھی انسانوں کی اکثریت اللہ کی وحدانیت اور اس کے احکامات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آیات 82 سے 85 کا مضمون مشرک قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ ماضی میں کئی ایسی قومیں گزری جو موجودہ اقوام کے مقابلے میں افرادی قوت میں کثیر، اسباب اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے اور زمین پر اثرات چھوڑنے کے اعتبار سے انتہائی نمایاں تھی۔ جب ان کے پاس رسول علم ہدایت لے کر آئے تو انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے علوم و فنون کو بہتر سمجھتے ہوئے علم ہدایت کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ البتہ جب اللہ کی طرف سے آفت آئی تو ان کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ عذاب کے آثار دیکھ کر وہ اپنے جرائم کا اقرار کرنے لگے اور خالص توحید قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن اب اصلاح کا وقت گزر چکا تھا، شدید عذاب نے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید عملی کا یہ پہلو نمایاں ہے کہ دعوت صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کی جائے۔ اس کی آیات 1 سے 5 کا جو مضمون ہے قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی۔ قرآن کریم ایک ایسی ہستی کا کلام جس کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی۔ ایسے سعادت مند جو قرآن کریم کا علم سیکھنے کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن حکیم کی آیات کی صورت میں تقسیم کر دیا گیا، اسے ایک زندہ، فصیح اور بلیغ زبان عربی میں نازل کیا گیا، لہٰذا اس کتاب کا سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔
یہ کتاب نیک لوگوں کو اجر عظیم کی بشارت دیتی ہے اور مجرموں کو دردناک عذاب سے خبردار کرتی ہے۔ پھر آیات 6 سے 8 کا جو مضمون ہے قرآن حکیم کی دعوت۔ قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی خالص بندگی کرنے اور اس سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کا پیغام دے رہے۔ مشرکین مکہ اس دعوت کو قبول نہیں کرے، لہٰذا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ پھر آیات 9 سے 12 کا جو مضمون ہے زمین اور آسمانوں کی تخلیق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر 4 دنوں میں زمین بنائی، اس کے توازن کے لیے اس پر پہاڑوں کا بوجھ ڈالا، اس کے اندر مختلف اشیاء کے خزانے سمو دیا اور اسے برکت اور وسعت سے نوازا، اس کے وسائل کو ایسی وسعت دی جو اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان تخلیق کیا، ہر آسمان کے لیے اس کا عمل اور کردار طے کیا۔ آسمان نے دنیا کو ستاروں کے ذریعے رونق بخشی اور انہی کے ذریعے وحی کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو حکم دیا کہ تمہیں میرے احکامات کے مطابق کردار ادا کرنا۔ ان دونوں نے باخوشی اللہ کے احکامات کی فرما برداری قبول کی۔ پھر آیات 13 سے 18 کا مضمون قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام۔ ان آیات میں ان بدبختوں کے لیے وعید ہے جو قرآن کی صاف اور واضح دعوت حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ انہیں دھمکی دی گئی کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد اور قوم سمود کا ہوا، اور حضرت ہود نے جب قوم عاد کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو انہوں نے تکبر سے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور دعویٰ کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے جو ہمیں ہلاک کر سکتا۔ جواب دیا گیا جس اللہ نے انہیں بنایا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ نے ان پر منحوس دنوں میں تیز ہوا چھوڑی جس نے ان کو رسوا کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ آخرت کا عذاب ان کے لیے زیادہ رسوا کن ہوگا۔ قوم سمود نے حضرت صالح کی دعوت پر گمراہی کو ترجیح دی، انہیں آخرکار ایک زوردار زلزلے نے ہلاک کر دیا۔ یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا، البتہ ہر دور میں ایمان لانے والے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے عذاب سے محفوظ رہے۔ پھر آیات 19 سے 24 کا مضمون مجرمین کے خلاف ان کی آنکھوں، کان اور کھالوں کی گواہی۔ روز قیامت میں مجرمین آتش جہنم کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے۔ جرائم کی شدت کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی ہوگی، پھر ان پر گناہ ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش ہوں گے۔ مجرمین کے لیے انتہائی پریشان کن صورت ہوگی جب ان کی آنکھیں، کان اور کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وہ ان سے شکایت کریں گی کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ان کے اعضاء جواب دیں گے اللہ کے حکم سے۔ تم سمجھتے تھے کہ ہمارے جرائم 100 پردوں میں ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی نہیں جانتا، تمہارے اسی گمان نے تمہیں برباد کر دیا۔ پھر آیت 25 کا جو مضمون ہے برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کی آزمائش کے لیے انہیں برے لوگوں کی رفاقت دیتا ہے۔ برے رفیقوں میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والا شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ یہ برے ساتھی مزید جرائم کی راہ مجرمین کو سمجھاتے ہیں اور ان کے جرائم کو ان کے لیے مزین کرتے رہتے ہیں۔ آخرکار وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں اور حقیقی اور مستقل خسارے یعنی عذاب جہنم کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پھر آیات 26 سے 29 کا مضمون تبلیغ قرآن سے دشمنی کا انجام۔ مشرکین مکہ جانتے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ قرآن کرتے رہے تو لوگ قرآن کی تاثیر سے فیض یاب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے اور آخرکار اسلام غالب ہو جائے گا۔ انہوں نے طے کیا اگر اپنا غلبہ برقرار رکھنا ہے تو قرآن کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالو۔ جب حضرت محمد لوگوں کو قرآن سنائے تو شور شرابہ کرو تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے۔ تبلیغ قرآن کے دشمنوں کو ان آیات میں دھمکی دی گئی کہ ان قریب انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا وہ روز قیامت اللہ سے التجا کریں گے کہ ہمیں گمراہ کرنے والے دکھائے جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے کچل کر ذلیل اور رسوا کریں۔
پھر آیات 30 سے 32 کا مضمون ہے استقامت۔ ان آیات میں کل دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لیے لفظ استقامت آیا ہے۔ استقامت کے دو درجے ہیں، ایک ہے استقامت ظاہری، وہ یہ ہے کہ عبادت رب یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کی مکمل اطاعت کرنا، امر بالمعروف یعنی اللہ کی مرضی جاری اور ساری کرنے کی کوشش کرنا، نہی عن المنکر یعنی اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے تن من دھن لگانا۔ استقامت باطنی سے مراد ہے کہ راضی برضائے رب ہونا یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کا شکر کرنا یعنی ہر نعمت کو اللہ ہی کی عطا سمجھنا، اس پر نہ اترانا، پھر ہے کہ اللہ ہی سے ڈرنا، توکل علی اللہ یعنی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا اور اسی سے امید رکھنا، اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرنا۔ گویا لفظ استقامت میں ایک قیامت مضمر ہے۔ جو لوگ استقامت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، فرشتے دنیا میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ نہ ماضی کے حادثات پر غم کرو، نہ مستقبل کے حوالے سے فکر کرو، تمہارا حال اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، لہٰذا کسی اندیشے کی ضرورت نہیں، تمہاری ہر مشکل کو اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ پھر فرشتے آخرت کے حوالے سے خوشخبری دیتے ہیں کہ وہاں تمام نفسانی خواہشات کی تسکین کا سامان ہوگا اور وہ سب کچھ ملے گا جو انسان طلب کرے گا۔ یہ سب ابتدائی ضیافت ہوگی، اصل انعام تو پھر یہ کہ اللہ کے ہاں وہ نعمتیں تیار ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا، نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ پھر آیت 33 کا جو مضمون ہے بہترین بات دعوت اللہ، اللہ کے نزدیک بہترین بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی بندگی کی طرف بلائے۔ یہ عمل انسان کے لیے صدقہ جاریہ اور دوسروں کے لیے جہنم کی آگ سے بچانے والا پائیدار خدمت خلق کا کام ہے۔ البتہ اللہ اس دعوت کو اسی صورت میں پسند فرماتا ہے جب کہ انسان خود بھی دعوت کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ پھر آیات 34 سے 36 کا مضمون برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ ان آیات میں دعوت کے مرحلے سے متعلق ایک اہم ہدایت دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دعوت کے مخالفین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، وہ طنز کریں، وہ گالیاں دیں تو ان کے حق میں ہدایت کی دعوت دی جائے، وہ تشدد کریں تو خندہ پیشانی سے اسے برداشت کریں، البتہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہیں۔ یہ دراصل صبر کی اعلیٰ ترین منزل کا بیان ہے۔ کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا اور جواب نہ دینا بھی صبر ہے۔ اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، اور اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ اس طرز عمل کو صبر محاذ کہتے ہیں۔ مخالفت کے جواب میں صبر محاذ کی روش کی حکمت یہ ہے کہ اس طرز عمل سے اپنی افرادی قوت کو بچایا جاتا ہے، کیونکہ مخالفین کو انہیں مٹانے کا اخلاقی جواز نہیں ملتا۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کی جائے، ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت لی جا سکے، ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جائے۔ البتہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان نہیں، نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے۔ یہ سعادت وہی حاصل کر سکتے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد آیات 37 سے 38 کا جو مضمون ہے مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرو۔ رات اور دن، سورج اور چاند بلا شبہ عظیم مظاہر قدرت ہے، البتہ اصل تعریف مظاہر قدرت کی نہیں، اس اللہ کی ہے جو ان سب کا خالق اور ظاہر کرنے والا ہے۔ لہٰذا پرلے درجے کی گمراہی ہے کہ خالق کے بجائے مخلوق کو معبود مان کر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اللہ کے مقربین تو دن رات اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی بھی اس کی تسبیح اور فرما برداری سے تھکتے نہیں۔ پھر آیت 39 کا مضمون زمین کو زندہ کرنے والا انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ زمین اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے، خشک سالی کی وجہ سے یہ ویران نظر آتی ہے، گویا کہ مردہ ہو۔ اچانک اس پر بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ سبزار مختلف نباتات سے نہ صرف زندہ بلکہ انتہائی حسین ہو جاتی ہے۔ غور کا مقام ہے جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ نہیں
نہیں کر سکتا، بلا شبہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور وہ تو سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر آیات 40 سے 42 کا مضمون ہے عظمت قرآن۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو قرآن حکیم کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا ان کے مفہوم میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ایک زبردست کتاب ہے، آگاہ کیا گیا جو لوگ اس کتاب کے مضامین پر کھلم کھلا اعتراضات کریں گے یا کوئی لبادہ اوڑھ کر دھوکہ دینے کے انداز میں قرآن میں شک و شبہات پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کی تمام کوششیں قرآن خود ہی ناکام بنا دے گا۔ اللہ نے صرف قرآن کے الفاظ ہی کی نہیں بلکہ اس کے صحیح مفہوم کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ پھر آخری آیات ہیں جو آیات 43 سے 46 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا مضمون بیان کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی میں رسولوں کو اللہ کی کتابوں کے حوالے سے ایسے ہی اعتراضات کا سامنا رہا۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا لیکن سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جہاں وہ اپنے رسولوں اور سچے اہل ایمان کو بھرپور اجر سے نوازے گا، وہیں حق کے مخالفین کو عبرتناک سزا بھی دے گا۔ حق کے مخالفین نے طے کر رکھا ہے کہ حق کو قبول نہیں کرنا۔ اگر قرآن حکیم کو کسی عجمی زبان میں نازل کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر سناتے تو یہ امر باعث حیرت ہوتا کہ عربی بولنے والا رسول عجمی کلام سنا رہا، لیکن مخالفین نے پھر بھی اعتراض کرنا تھا کہ عربوں کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں وحی کیوں نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ یہ قرآن مخلص اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کی تمام باطنی بیماریوں کے لیے شفا بھی۔ البتہ جو حق کی مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں، یہ قرآن ان کی ضد میں اور اضافے کا باعث اور انہیں ہدایت سے مزید محروم کرنے والا ہے۔ ماضی میں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی مخالفین نے یہی طرز عمل اختیار کیا۔ اس کی وجہ سے بعد سادہ لوگ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ ان قریب نتیجہ ظاہر ہو کر رہے گا، اچھے عمل کرنے والے سرخرو ہوں گے، حق کی مخالفت کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ نتیجہ کردار کی بنیاد پر ظاہر ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے کچھ غور و فکر اور عمل کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ الزمر میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے جنت میں بالا خانوں پر ہوں گے، تو ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل سے پہلے سچے خالص ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور عمل دونوں کا جائزہ لینا ہے۔ پھر ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو دنیا اور آخرت میں کافی ہے۔ اگر وہ کافی ہے تو پھر کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے دلوں نے اس بات کو سمجھ لیا تو پھر ہمیں اللہ ہمارے ہر معاملے میں کافی ہے اور اسی پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کرنے والے یعنی صرف رب کی ذات پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مشکل اور آسانی میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف توکل کرنا ہے، اسی سے مدد چاہنی ہے۔ پھر ایک اور عمل کا پوائنٹ ملتا ہے کہ ہر روز سوتے وقت موت کو یاد کر کے اور حفاظت کی دعائیں پڑھ کر سوئیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ تقوی اختیار کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے۔ دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہ ہوگی، پہلے سے ہی کھلے ہوں گے۔ فرشتے استقبال کریں گے، سلام کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ مومن پڑھی ہم نے اس پارے میں، جس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ یہ حامیم صورتوں میں سے پہلی سورہ ہے جو حامیم سے شروع ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مغز ہے اور قرآن کا مغز حامیم صورتیں ہیں۔ اس کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات بیان ہوئی کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، عذاب دینے والا اور بڑے فضل والا ہے۔ پھر ایمان والوں کے لیے حاملین عرش دعائیں کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں پختہ ایمان والے بننا ہے تاکہ فرشتوں کی دعائیں پا سکیں۔ اور اللہ اپنی ذاتی صفات و قدرت کے اعتبار سے بلند درجات والا ہے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو، سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو ہمیں حرام چیزوں سے دل اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اللہ کے بندے دشمنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں۔ پھر اس بارے میں ہمیں دعا کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ قرآن
قرآن میں ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ پھر آتا ہے کہ دنیا کا علم بھی حاصل کرے تو اترانے کے لیے نہیں، صرف حق کو پہچاننے کے لیے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز کی فطرت اسلام ہے، سب اللہ کے آگے اطاعت گزار ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کو رب مان لیتا ہے، اس پر استقامت اختیار کرتا ہے، اس پر فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت ان کو کہتے ہیں غم نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے جو تم چاہو گے، جو مانگو گے ملے گا، غفور اور رحیم کی طرف سے سامان ضیافت ہے۔ پھر ہے کہ سب سے بہترین لوگ دنیا میں وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، خود بھی نیک کام کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔